نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال سال دوم کے اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بچوں، آج ہم ناصر کاظمی کی غزل کا مطالعہ کریں گے، تشریح کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ناصر کاظمی کہ اسلوب کا مطالعہ کریں گے۔ ناصر کاظمی کو اداس شاعر کہا جاتا ہے، اور یہ اداسی کہاں سے آتی ہے؟ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ناصر کاظمی نے غم ہجراں، غم جانا اور غم روزگار سب کو لے کر اپنی زندگی گزاری ہے۔ کبھی کبھی وہ خیال یار کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، کبھی عصر حاضر کے مسائل کے نوحے پڑھتے ہیں، کبھی کبھی وہ رومانوی آہنگ میں شعر کہتے ہیں۔ تو ناصر کاظمی کو سمجھنے کے لیے ان کا ہجرت کے جو واقعات ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ناصر کاظمی کے کلام کو سمجھنے کے لیے ان کی زندگی کے حالات کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ناصر کاظمی نے تقسیم ہند کے وقت اپنا گھر بار، اپنا وطن، گلی کوچے، اپنا محلہ، اپنے دوست احباب، عزیز، اپنے پیاروں کو چھوڑ کر انبالہ سے لاہور کی طرف ہجرت کی، اور ہجرت کے صدمات، اپنے وطن کو چھوڑنے کا دکھ، اپنے پیاروں سے جدائی کا غم اور ہجرت کے واقعات کا دکھ ان کے دل میں ہمیشہ رہا۔ نئے شہر میں وہ خود کو اجنبی سمجھتے رہے، وہ شاید خود کو اس دور کا انسان نہیں سمجھتے تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ناصر کاظمی کا اسلوب، مختصر چند جملوں میں ہم بیان کریں گے۔ یہاں لکھوں گا، آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ میر جدید کہلانے والے عہد ساز شاعر، میر جدید عہد ساز، میر جدید کہلانے والے عہد ساز، کہلانے والے عہد ساز شاعر ناصر کاظمی کی شاعری لطیف انسانی جذبات کی ترجمانی کرتی ہے۔ جی، ناصر کاظمی نے شاعری میں اپنی لفظیات اور حسیات کے پیمانے رومانوی رکھے۔ ناصر کاظمی نے اپنی لفظیات اور حسیات کے پیمانے رومانوی رکھے۔ اس کے باوجود ان کی شاعری عصر حاضر کے مسائل سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود ان کی شاعری عصر حاضر کے مسائل سے جڑی ہوئی ہے۔ چھوٹی بہر کی خوبصورت پیرائے میں، چھوٹی بہر بیٹا یہ وزن کے پیمانے ہوتے ہیں، چھوٹی بہر کے پیرائے میں لکھی ہوئی خوبصورت غزلوں نے انہیں اپنے دیگر
ہم عصر شعرا سے ممتاز کر دیا۔ انہوں نے جو چھوٹی بہر میں غزلیں لکھی ہیں، جیسے میں آپ کو اس کی مثال بھی دیتا ہوں، اپنی دھن میں رہتا ہوں میں بھی تیرے جیسا ہوں، میرا دیا جلائے کون میں تیرا خالی کمرہ ہوں، آتی رت مجھے روئے گی جاتی رت کا جھونکا ہوں، تیری گلی میں سارا دن دکھ کے کنکر چنتا ہوں۔ تو اسی طرح غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو، دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو، ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو۔ تو اس طرح جو چھوٹی بحروں میں انہوں نے غزلیں کہی ہیں اور جیسی خوبصورت غزلیں کہی ہیں، ان غزلوں نے ناصر کاظمی کو اپنے دیگر ہم عصر شعراء سے ممتاز کر دیا۔ جی تو آگے دیکھیے، ناصر کاظمی نے بر صغیر کی تقسیم یا تقسیم ہند کے ہنگام کو دیکھا، اور جی ناصر کاظمی نے تقسیم ہند کے ہنگاموں کو دیکھا اور ان ہنگاموں کے صدمات ہمیشہ ان کے دل میں رہے۔ ان ہنگاموں کے جو صدمات تھے وہ ان کے دل سے جدا نہیں ہو سکے۔ جی اور پھر اس لیے اداسی ان کی شاعری میں غالب ہے، اداسی ان کی شاعری میں غالب رنگ رکھتی ہے۔ ان کی شاعری زیادہ تر اداس کرتی ہے پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو۔ منفرد انداز بیان، منفرد انداز بیان، دھیما لہجہ، چھوٹی مترنم بہریں یا بہور بلکہ لکھے، باہر کی جمع بہور، چھوٹی مترنم بہور، جدت اور اجنبیت ان کے اسلوب کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ جی ناصر کاظمی کلاسک شعراء میں میر تقی میر سے زیادہ متاثر تھے۔ جس طرح میر تقی میر کے کلام میں غم غالب ہے، اسی طرح ان کے کلام میں بھی سوز و گداز، اداسی، اجنبیت اور اپنے شہر کی تباہی کا دکھ غالب ہے۔ تو مزید آپ ایک بار دیکھ لیجئے، اسکرین شاٹ لے لیجئے، نوٹ کر لیجئے۔ ناصر کاظمی کا اسلوب میں نے چند سطروں میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اب ہم پہلے شعر کی تشریح کرتے ہیں، غور کیجئے گا۔ پہلا شعر، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ یہ شعر اگر آپ دیکھیں سہل ممتنع میں کہا گیا۔ یہ شعر سہل ممتنع کیا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں الفاظ بالکل سادہ ہوں، شعر بالکل سادہ ہو، لیکن معنویت کے اعتبار سے شعر بہت گہرا ہو، بہت گہرا مفہوم رکھتا ہو۔ تو شعر ہے، غزل کا مطلب، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ اب اس میں دیکھیے لفظ جو ابھی ہے یہ بہت معنی خیز ہے۔
ابھی کا مطلب کہ ایک تبدیلی آئی ہے دل میں، اور اس تبدیلی کا جو وقت ہے وہ زیادہ دور نہیں، بلکہ ابھی چند لمحوں پہلے کیفیت کچھ اور تھی، اب کچھ لمحوں میں کیفیت بدل گئی ہے۔ دل کا حبس زدہ ماحول خوشگوار ہو گیا ہے، جیسے اچانک دل میں تازہ ہوا کا جھونکا آیا ہو، جیسے ایک امید دل میں جاگی ہو، جیسے غمگین اور اداس ماحول میں کوئی خوشی کی خبر مل گئی ہو، یا کوئی ایسا خیال جس نے دل کو متاثر کیا، دل کو خوشی دی، دل میں ایک تازہ خیال آیا جس نے دل کا ماحول بدل دیا، یا کسی کی یاد تھی جس نے کیفیت بدل دی، اداس کیفیت کو خوشگوار احساسات میں بدل دیا۔ تو یہ اس شعر کا مطلب ہے۔ ابھی کا لفظ بہت معنی خیز ہے کہ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی۔ اب یہ جو مصرع ہے یہ داخلیت سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ دل کے جذبات کا تعلق داخلیت سے ہے۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ ناصر کاظمی اداس کیوں تھے۔ ناصر کاظمی نے اپنا وطن چھوڑا، اور وطن چھوڑتے ہوئے جن عزیزوں اپنے پیاروں سے وہ جدا ہوئے، ان کا دکھ، ان سے جدائی کے صدمات اور ہجرت کا غم ہمیشہ ان کے دل میں مکی رہا، اور نئے شہر میں وہ خود کو اجنبی محسوس کرتے رہے۔ لیکن بیٹھے بٹھائے ان کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ اچانک تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح کسی کی یاد دل میں آئی، کوئی بچھڑا ہوا ساتھی، کوئی بچھڑا ہوا دوست یاد آ گیا، یا کوئی خیال جس نے دل کی فضا بدل دی، دل کے چمن میں نئے گل کھلا دیے، نئے پھول کھلنے لگے، ہوائیں چلنے لگیں، خزاں کا موسم فصل بہار میں بدل گیا۔ یا ہو سکتا ہے کسی کی یاد نے دل کو خوشگوار احساس عطا کیا ہو، دل کو خوشگوار احساس، یا کوئی واقعہ یاد آ گیا ہو جس پر ان کا دل مسکرا اٹھا ہو، اور دل کے احساسات خوشگوار ہو گئے ہوں۔ کوئی امید بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب انسان یاس و نا امیدی اور اداسی میں زندگی گزار رہا ہو تو داخلی اعتبار سے اس کے دل کی کیفیت بھی مرجھائے ہوئے پھولوں کی طرح ہوتی ہے، لیکن امید انسان کے دل میں تازہ گل کھلاتی ہے، دل کا ماحول بدل جاتا ہے، ایک بہار کا احساس ہونے لگتا ہے۔ تو یہ امید بھی ہو سکتی ہے، اور اس داخلی تبدیلی کا اثر انہوں نے اپنے خارجی ماحول میں بھی محسوس کیا۔ اور دوسرے مصرے میں وہ کہتے ہیں کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ اب اس کا مطلب، تازہ ہوا چلنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو دل میں آنے والے خیال کو ہو سکتا ہے انہوں نے تازہ ہوا کہا ہو، دل میں اچانک جو خوشگوار احساس پیدا ہوا وہ کس وجہ سے تھا، اس وجہ کو انہوں نے تازہ ہوا کہا ہو۔ اور دوسرا، اس کا تعلق خارجی ماحول سے بھی ہو سکتا ہے کہ دل میں جب خوشی کی لہر اٹھی
تو یوں لگا جیسے ارد گرد کا ماحول بھی بدل گیا ہو، جیسے اداسی اور مایوسی کے جاتے ہی خوشگوار احساس کے دل پر دستک دیتے ہی باہر کا ماحول بھی تر و تازہ محسوس ہونے لگا، جیسے خزاں بہار میں بدل گئی ہو، صحرا گلستان میں تبدیل ہو گیا ہو، جیسے خوشبوؤں نے فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو، جیسے تازہ ہوا چلنے لگی ہو، جیسے خزاؤں نے چمن کو خیر باد کہہ کر بہار کو دعوت دے دی ہو۔ تو انسان کا داخلی ماحول جیسا ہو، اسی کے موافق اس کا خارجی ماحول ہوتا ہے۔ انسان کے جذبات پر منحصر ہے انسان کا خارجی ماحول۔ دل کی کیفیت جیسی ہو، باہر کا ماحول بھی اسی کے موافق محسوس ہوتا ہے۔ اگر دل اداس ہو تو کیسی ہی کلیاں کھل رہی ہوں، پھول خوشبوئیں پھیلا رہے ہوں، بارش ہو رہی ہو، تازہ ہوا چل رہی ہو، دل میں اداسی ہو تو وہ تازہ ہوا بھی صحرا میں چلنے والی بادیں سر سر لگتی ہے۔ لیکن جب دل کا ماحول اچھا ہو، جب دل کے چمن میں بہار ہو، پھول کھل رہے ہوں، تو صحرا بھی گلستان لگتا ہے۔ تو یہی کچھ کیفیت ناصر کاظمی نے اس شعر میں بیان کی ہے کہ دل میں ایک خوشگوار احساس پیدا ہوا جس نے ارد گرد کا ماحول بھی خوشگوار کر دیا۔ اب وہ احساس کیا ہے، ایک دم دل میں پیدا ہونے والی وہ تبدیلی کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ وہ یاد بھی ہو سکتی ہے، کسی کا خیال ہو سکتا ہے، اپنے کسی پرانے واقعے کی یاد ہو سکتی ہے، کوئی امید ہو سکتی ہے جو اچانک دل میں پیدا ہوئی ہو، یا کوئی ایسی خوشی شاعر کو ملی ہو جس نے اس کے دل کا ماحول بدل دیا اور خارجی ماحول بھی اسے خوشگوار لگنے لگا ہو۔ تو یہ مطلب ہے شعر کا۔ تو اب اس میں شعر دیکھیے گا، پہلے تو اچانک جو دل میں ایک خیال آیا، ایک لہر آئی ہے، اس کے حوالے سے فیض احمد فیض نے بھی کہا، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے کسی بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے، جیسے کسی بیمار کو بے وجہ، جیسے بیمار کو کسی نہیں آئے گا، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ اور شعر ہے کہ دل، ناصر کاظمی کا ہی شعر ہے، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی، وہ تیری یاد تھی، اب یاد آیا۔ یہ ناصر کاظمی کا شعر ہے، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی، اب یاد آیا۔ اور اب دیکھیں، پہلے جو اداسی تھی وہ خوشی میں بدل گئی، تو داخلی اور خارجی ماحول کا آپس میں بہت تعلق ہے،
اس حوالے سے ناصر کاظمی کا شعر ہے کہ دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ لو بیٹا، یہ شعر تھا، مطلع آج کیا ہم نے ناصر کاظمی کی غزل کا، ان کا اسلوب کیا۔ تو کل انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ امین ناصر، خدا حافظ۔